السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ اب جو 2 اتوار ہمارے رہ گئے ہیں، اگر ہم ان کو چھٹی کریں تو کورس کا اختتام بالکل عید پہ جا کے ہوتا ہے، 1 دن پہلے۔ تو آپ کو پہلے 1 دن اطلاع دے رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ دونوں اتوار آف نہ کریں، تو اس لیے کہ آپ اپنی سیٹنگ پھر پہلے سے کر لیجئے، کیونکہ ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار ہوں گے کہ اتوار کو آف ہوگا، تو 2 دن آپ کے پاس ہیں، اپنی پھر آپ سیٹنگ کر لیجئے تاکہ باقی سارے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ جی تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی نیتوں کے ساتھ آج کے سبق کا۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلق واللہ خلق واللہ خلق واللہ خلق واللہ خلق واللہ خلق کل 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 دابۃ 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 دابۃ۔ دا کے اوپر زبر الف اور پھر مد ہے، با آگے مشدد ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے ہوئے پہلے با میں شدت پیدا ہوگی، دابا دابا ایسے بالکل نہیں پڑھیں گے، شد کی وجہ سے آواز میں شدت پیدا ہوگی اور یہاں ہونٹ سختی سے بند کر کے پھر با کی زبر ادا ہوگی، دابا بولیے جی۔ اور تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین کی ہوتی تو اس کو بھی ساکن کرنا تھا، اور اکیلی زیر یا اکیلا پیش ہوتا تب بھی ساکن کرنا تھا، زبر ہوتا تب بھی ساکن کرنا تھا، صرف 2 زبر کی صورت میں اس کو الف سے بدلنا تھا اور لمبا کر کے پڑھنا تھا۔ اب ان ساری باقی صورتوں میں اس کو ساکن کریں گے، تو دوبارہ پڑھتے ہیں، دابۃ دابۃ من ماء من من ماء۔ آواز کو لمبا چھوڑ نہیں دیں گے کہ وہ خود جاری رہے اور خود جا کے رک جائے، نہیں، آپ نے ایک اپنی مقدار مد کی پوری کر کے خود آپ نے آواز کو روکنا ہے، سننے والے کو پتہ چلے کہ آپ نے آواز کو روکا ہے۔ غور کیجئے میرے سننے میں، مم ماء فمنہم، یہاں نون پہ ہم نے اظہار کرنا ہے، اظہار حلقی، اور ہم
میم کے بعد میم ہے مشدد، یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، اور مَیم یہاں نون ساکن کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے، یہاں پر بھی ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ سیم قاعدہ ہے اوپر جیسے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي میں پڑھا ہے، اسی طرح سے یہاں قاعدے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ جیم پہ قلقلہ ہوگا، اور لام کے بعد یا لین ہے، اس لیے اس کو لام کی زبر کو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ عَلَى رِجْلَيْن لئی نہیں، عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي یم نہیں، يَمْشِي مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ آپ نے عین کو ساکن کرنا ہے، عَلَى أَرْبَعٍ جی یہاں پہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے، عَلَى کے بعد حمزہ ہے، عَلَى کی آواز جاری رکھتے ہوئے جب آپ حمزہ پڑھیں گے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، عَلَى أَرْبَعٍ پڑھا جائے گا، اور یہ حمزہ کی آواز نہیں ہوگی، لہٰذا عَلَى کی آواز کو لمبا کرنے کے بعد روکیں گے اور پھر حمزہ بولیں گے، عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ جی یہاں بھی آواز روکنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے، یعنی سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے خود آواز کو روکا ہے۔ ما يشاء ان اللہ نون کو پر نہیں کریں، ان اللہ کلی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ کلی بھی نہیں پڑھنا، اعلیٰ کلی شیئن یہاں پر بھی نون تنوین ہے، یعنی حمزہ کے نیچے جو دو زیر ہیں ان کو ہم نون تنوین بول رہے ہیں، اور آگے قاف ہے، یہ حروف کون سے حروف میں سے ہے؟
جی شیئن کیسے ہوگا؟ اخفا ہوگا، یہاں پڑھنے سے بھی نہیں پتہ چل رہا. شیئن شيء قدیر قدير قدیر قدير قدیر. قدير لقد انزلنا لقد أنزلنا ان نہیں پڑھیں، انزلنا أنزلنا لقد انزلنا لقد أنزلنا لقد انزلنا لقد أنزلنا آیات. آيات حمزہ اور یا دونوں کو برابر میں لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، اور تاکہ نیچے دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد میم ہے جو حروف یرمالون میں سے ہے، لہٰذا نون تنوین کا ادغام ہوگا میم میں اور غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. آیات آيات آیات آيات مبینات مبينات مبینات مبينات واللہ والله واللہ والله واللہ والله یہدی. يهدي اس کو یہدی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے کہ جب بھی آگے حرف مدہ آتا ہے، واو مدہ ہو یا مدہ یا الف ہو، تو اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. یہ میں نے آیت الکرسی میں بھی آپ کو ساری غلطیاں سمجھا دی تھی. تو اب اس کا خاص خیال رکھیں، جہاں پر بھی حرف مد ہو اس کو ضرور لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہدی يهدي یہدی يهدي من یشاء. من يشاء غنہ پورا ادا کریں، ادغام کریں ٹھیک طرح. من یشاء من يشاء من یشاء من يشاء إلى صراط إلى صراط إلى صراط إلى صراط إلى صراط. إلى صراط را کی آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی، آپ پڑھ رہے ہیں صراطم صراطم. را میں جو ٹکرانے کی آواز ہے، جو مشابہت تقریر ہے، اس کی آواز آنی چاہیے صرا صرا. إلى صراط إلى صراط 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 نہیں، إلى صراط إلى پڑھیے. إلى صراط مستقیم مستقيم مستقیم مستقيم مستقیم. مستقيم ويقولون 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 آمنا. آمنا ایک تو نون پہ غنہ ہوگا، دوسرا اس کے بعد الف ہونے کی وجہ سے آواز لمبی ہوگی. آمنا نہیں پڑھیں گے. آمنا 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 باللہ بالله باللہ بالله باللہ بالله وبالرسول 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 وأطعنا 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 ثم يتولى
يتولى ثم يتولى ثم يتولى ثم يتولى ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم فريق منهم فريق منهم فريق منهم فريق منهم فريق منهم من بعد ذلك 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 یہاں آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ کتنے قاعدے ہم نے اتنی سی آیت میں پڑھے ہیں. فریقن میں نون تنوین کے بعد میم ہے، یہاں ہم نے غنّے کے ساتھ ادغام کیا ہے، اور من میں نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں ہم نے اظہار حلقی کیا ہے. اور ہم من، یہاں ہم کے میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں ہم نے ادغام شفوی کیا ہے. اور میم بعدی، یہاں نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب میں ہے، اقلاب ہے، اس لیے یہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ اقلاب کیا، نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھا. وما 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 أولئك 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 بالمؤمنين 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 وإذا دعوا وإذا دعوا وإذا دعوا وإذا دعوا وإذا دعوا وإذا دعوا إلى الله إلى الله إلى الله. إلى الله یہ خیال رکھنا ہے، پہلے لام کو باریک اور بعد والے دوسرے کو پر پڑھنا ہے. إلى الله إلى الله ورسوله 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 ليحكم 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 بينهم 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 إذا فريق إذا فريق إذا فريق إذا فريق إذا فريق إذا فريق منهم 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 معرضون 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 وإن يكن لهم 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 یا نون ساکن کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے تو غنّے کے ساتھ ہم نے ادغام کیا، اور کن نون ساکن کے بعد لام، یہ بھی حروف یرمالون میں سے، یہاں بغیر غنّے کے ہم نے ادغام کیا. اور یہاں ہم اگر رک جاتے ہیں ہم تو یہ ساکن ہو جائے گی تو اظہار ہو جائے گا، اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو لَهُمُ الْحَقُّ، یہاں پھر یہ قاعدہ نہیں ہوگا. وَإِن يَكُن لَّهُمْ
وإن يكن لهم لهم الحق لهم الحق لهم الحق لهم الحق لهم الحق لهم الحق يأتوا 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 إليه 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 مذعنين 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 أفي أفي یہاں حمزہ کو لمبا نہیں کرنا اور فی کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ فا کے بعد یا مدہ ہے اور حمزہ کے اوپر صرف پڑی زبر ہے، اس لیے میں نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ افی أفي افی أفي قلوبہم قلوبهم قلوبہم قلوبهم مرض 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 أم ارتابوا أم ارتابوا أم ارتابوا أم ارتابوا أم ارتابوا أم ارتابوا أم يخافون أم يخافون أم يخافون أم يخافون أم يخافون أم يخافون أن يحيف الله أن يحيف الله أن يحيف الله أن يحيف الله عليهم 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 ورسوله 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 بل أولئك بل أولئك بل أولئك بل أولئك بل أولئك بل أولئك هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمون والله خلق كل دابة من ماء 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 فمنهم من يمشي على بطنه 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 ومنهم من يمشي على رجلين 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 ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع على أربع على أربع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع
يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 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 لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا 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 ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 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 وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 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 بينهم إذا فريق منهم معرضون 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 وإن يكن لهم الحق يأتوا 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 إليه مذعنين يأتوا إليه مذعنين
يأتوا إليه مذعنين يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا 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 أم يخافون أن يحيف الله أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله يحيف الله يحيف الله أن يحيف الله عليهم ورسوله 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 بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون اب توجہ سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. جی آج کے سبق کا ترجمہ. واللہ اور اللہ نے خلق بنایا کل ہر دابہ جاندار مما پانی سے فمنہم تو ان میں سے من کوئی یمشی چلتا ہے علی بطنہ اپنے پیٹ پر یعنی پیٹ کے بل جیسے سانپ وغیرہ رینگتے ہوئے چلتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے من کوئی یمشی چلتا ہے علی رجلین دو پاؤں پر جیسے انسان بھی ہے اور جانور بھی ہیں.
جیسے مرغی وغیرہ ہے یہ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کوئی یمشی چلتا ہے علی 4 4 پاؤں پر جیسے درندے وغیرہ. یخلق اللہ پیدا فرماتا ہے اللہ ما جو یشاء وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے پوری آیت اس لیے پڑھ دی کہ آپ کئی مرتبہ اس کا ترجمہ کر چکے ہیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. لقد بے شک انزلنا ہم نے نازل فرمائیں آیاتن آیتیں مبینات روشن یا کھلی یا واضح. واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے الی صراط راستے کی طرف مستقیم سیدھے. ویقولون اور کہتے ہیں منافق آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالرسول اور رسول پر واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. ثم پھر یتولا پلٹ جاتا ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے من بعد ذالک اس کے بعد وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان والے. وَإِذَا اور جب دعوا بلایا جاتا ہے انہیں یا وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم تاکہ رسول فیصلہ کر دے بینہم ان کے درمیان اذا تو اسی وقت فریق ایک گروہ منہم ان میں سے معرضون منہ پھیر لیتا ہے. وَإِن یکن اور اگر ہو جائے لہم ان کے لیے الحق حق فیصلہ یعنی ان کے حق میں فیصلہ اگر ہو یا تو وہ آتے ہیں الیہ اس کی طرف مذعنین جلدی کرتے ہوئے یا مانتے ہوئے. افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے ام یا ارتابو وہ شک رکھتے ہیں ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں ان اس بات سے کہ یحیف اللہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسول اور اس کا رسول بلکہ اولئک یہ لوگ ہم ہی الظالمون ظالم ہیں. اتنے سبق پڑھا ہے نا ہم نے. جی پچھلے دنوں سے ایک ترتیب کے ساتھ کچھ چیزیں چل رہی ہیں آیات کے اندر. آپ اگر تفسیر میں غور کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ مختلف انداز سے اللہ پاک اپنی قدرتیں اپنی طاقت اپنی حکمتیں دکھا کر اور ان کا بیان فرما کر گویا انسان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر طرف سے غور کرتا ہوا آئے اور پھر مختلف اینگل سے کفار کے اعمال کا نتیجہ بھی دکھا دیا تاکہ ادھر سے وہ ڈرتا بھی رہے کہ اگر میں نے نہیں مانا اور میں نے سیدھی راہ کو اختیار نہیں کیا تو پھر میرا حشر ان جیسا بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. تو اس لیے مختلف انداز سے یہ پچھلے دنوں سے ہم مثالیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں. تو آج
اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے آغاز کیا اس آیت کریمہ کا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، یعنی تم نے پہلے تو آسمانوں اور زمینوں کے احوال سنے، آثار تمہارے سامنے بیان کیے گئے، اللہ پاک کی قدرتوں کے دلائل ان سے تمہیں ملے، اور آج کی جو آیت ہے اس آیت مقدسہ میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی یہ بھی قدرت ہے، اللہ کی یہ بھی طاقت ہے کہ تمام جاندار جن میں انسان، حیوان، چرند، پرند، حشرات الارض یعنی جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو حشرات الارض کہا جاتا ہے، یہ سب شامل ہیں جن کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی تخلیق اور ان کے مادہ تخلیق کا تذکرہ فرما کر، مادہ تخلیق مطلب جس چیز سے ان سب چیزوں کو پیدا کیا گیا، ان سب کا مادہ تخلیق کا تذکرہ فرما کر انسان کو متوجہ کیا کہ غور کرو، یہ جو کائنات میں تمہیں گوناگوں مخلوق دکھائی دے رہی ہے، رنگ برنگی، ایک سے ایک نہیں ملتی، اگر تم جانوروں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو دیکھنا شروع کر دو نا تو ساری زندگی تم ان کی اقسام ہی نہیں جمع کر سکو گے، باقی سب مخلوقات کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام لے کر، ان کا بتا کر، ہر جاندار کا ذکر کر کے آگے جو فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایک پانی کے قطرے سے پیدا کی گئی ہیں۔ مشاہدہ تم کرو، کیا یہ سب ایک جیسی ہیں؟ پانی اور پانی کی جنس تو ایک ہے، لیکن اب ذرا یہ سوچو کہ اگر تمام چیزوں کو میں نے ایک ہی پانی کی جنس سے پیدا کیا، یعنی اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں نا، جنس تو وہی ہے کہ پانی سے پیدا کیا، تو کیا یہ سب ایک جیسی شکلیں ہیں؟ شکل میں، فطرت میں، کام میں، رنگ میں، رہنے سہنے میں، قد و قامت میں، چلنے میں، رکنے میں، ذرا غور کرتے جاؤ، تمہیں خود ہی اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ان پیدا کی گئی چیزوں میں سے کچھ تو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور بعض کے پیر اور ٹانگیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ساون میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کیڑے جو نکلتے ہیں لمبے لمبے سے، عجیب و غریب سے، تو ان کی باریک 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 سی اتنی ٹانگیں، اتنے پیر ہوتے ہیں نیچے کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے، وہ اتنی تیزی سے چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ پانی کی جنس تو ایک ہی ہے، مگر اللہ کی قدرت پہ غور کرو، اس نے کیا کیا بنا دیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو جیسا بھی ہے، جو حیت بھی ہے، جیسی شکل بھی ہے، سب اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ جو پیدا کرے اور جس سے پیدا کرے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، یعنی اللہ پاک پھر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دن کے سبق میں، یعنی ایک مضمون جب اینڈ ہونے لگتا ہے تو وہاں پہ اللہ پاک اس طرح کی آیت لاتا ہے جس سے وہ بیان فرماتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ہم جو آیتیں نازل کرتے ہیں وہ واضح اور کھلی اور مبین نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، کھلی مثالیں دیتے ہیں تاکہ تمہاری اپروچ وہاں تک ہو سکے کہ بے شک ہم نے تو جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کی آیات کھول کر واضح کر کے نازل فرمائی ہیں، جن میں مسائل اور احکام، حلال اور حرام کا واضح بیان کر دیا ہے، سیدھی راہ بھی واضح کر کے بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم وہی ہے جس کی طرف ہدایت رب دے گا۔ اس کی پہچان یہ ہوگی، یعنی صراط مستقیم پہ قائم ہو جانے کی، یہ چلنے کی پہچان یہ ہوگی کہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ رب کی ہدایت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ جب رب نے کسی کو ہدایت ہی نہیں دی تو وہ ہدایت کیسے پائے،
اللہ پاک مختلف طریقوں سے اپنی شان و قدرت کے مظاہر بیان کرنے کا اور اچھائی برائی کو کھول کر روشن آیتوں کے ذریعے سے بتانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس کو سمجھے، برے انجام دیکھ اور سن کر ڈرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ مگر اس کے باوجود اگر انسان اچھائی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ پھر برائی ہی چاہتا ہے تو اللہ اس میں برائی پیدا کر دیتا ہے، اور جو شخص اچھائی چاہتا ہے اللہ اسے اچھائی کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اگلے الفاظ ہیں کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ جو اب آیات ہیں آگے یہ ایک منافق کے حق میں نازل ہوئی جس کا نام بشر تھا، اور ایک یہودی کے ساتھ اس منافق کا تنازع تھا، کوئی زمین کے معاملے میں جھگڑا تھا۔ یہودی نے بشر سے کہا کہ چلو ہم یہ معاملہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ بشر چونکہ منافق تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یہودی سے ناحق الجھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہ تو حق فیصلہ فرما دیں گے، لہٰذا وہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے وہ کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پہ ظلم کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہودی سے کہنے لگا کہ چلو ہم کعب بن اشرف کے پاس چلیں جو ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو یہ آیت کا نزول تو اس واقعے سے متعلق ہے اور خاص ہے، مگر حکم ایسے تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں آ گیا کہ بشر منافق کے ہم اثر ہوں یا اس کے بعد آنے والے جو لوگ بھی اپنے قول کی پابندی نہیں کرتے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں، منافق ہیں، کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے موافق نہیں، دل کچھ اور کہتے ہیں زبانیں کچھ اور کہتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اسلام کے احکام پہ چل کر اسے کوئی نقصان ہوگا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور اللہ اس کے ساتھ بے انصافی کریں گے، ایسی کوئی بھی بات اگر کسی شخص کے دل میں موجود ہو تو وہ مسلمان کہلانے کا بالکل حقدار نہیں۔ آگے ارشاد ہو کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جب ان کو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت میں بیک وقت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بلانے کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ کی تو کوئی بارگاہ نہیں ہے، اللہ کا کہیں دربار نہیں لگتا، اللہ کسی جگہ پہ فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ تو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، مگر اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا جب یا بلایا جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حضور کا طلب فرمانا اللہ ہی کا بلانا ہے، رسول اللہ کا حکم دینا اللہ ہی کا حکم دینا ہے، اور رسول اللہ کے حکم سے منہ موڑنا اللہ ہی کے حکم سے منہ موڑنا ہے۔ مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا بلکہ اس کا شیوا یہ ہے کہ جب اسے خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے تو وہ بلا چون و چرا حاضر ہو جائے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ وَإِن يَكُن لَّهُمْ، یعنی اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم اس میں اسٹرانگ ہیں اور ہم اس میں صحیح ہیں تو فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہونا ہے، تو پھر یہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں تاکہ کوئی اور جو یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے تو وہ پھر اپنی پارٹی کے حق میں فیصلہ نہ کر دے، تب وہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہی غلط ہیں تو پھر یہ آگے پیچھے راستے تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سچے فیصلے کو فیس نہ کرنا پڑے۔
تو کافر اور منافق بارہا مرتبہ یہ تجربہ کر چکے تھے اور ان لوگوں کو کامل یقین تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا اسی وقت فائدہ مند ہے جب ہم سچے ہوں اور فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہو، کیونکہ وہ تو ہمیشہ عدل و انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب ان لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم سچے ہیں تو پھر یہ آپ ہی کی بارگاہ میں جانے میں جلدی کرتے ہیں اور فریق مخالف کو بھی وہیں جانے کے لیے فورس کرتے ہیں، مگر جب انہیں خود اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے تو پھر یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب آگے اللہ کریم خود ہی سوال فرما رہا ہے اپنی اس آیت کریمہ میں، اور خود ہی پھر آگے جواب مرحمت فرماتا ہے۔ سوال ہے کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یا یہ آپ کی نبوت کے معاملے میں شک میں ہیں، یا پھر انہیں خوف ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول ان پہ ظلم کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو آخر مسئلہ کیا ہے، انہیں کفر اور منافقت کی بیماری ہے، یا پھر ہمارے محبوب کی نبوت پہ شک ہے، یا کیا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پہ ظلم کریں گے؟ پھر خود ہی رب کریم ان کی اصلیت کھول رہا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رسول کریم کا فیصلہ حق کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی بددیانت آدمی آپ سے غلط فیصلہ کروا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ آپ کے فیصلے سے کتراتے ہیں، اور حق سے کترانے ہی کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کسی اور کا نقصان نہیں ہے، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جی، دوسرا پورشن شروع کرتے ہیں، حصۃ الحدیث۔ آج کی حدیث پاک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سنت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک میرے ساتھ پڑھیے، من تمسک بسنتی، بسنتی نہیں کہنا، یہاں بھی یا مدہ ہے، بسنتی، من تمسک بسنتی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، یہاں بھی لمبا کیا جائے گا، امتی، عند فساد امتی، عند فساد امتی، فلہ اجر مئۃ شہید۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے مضبوط پکڑا میری سنت کو میری امت کے فساد کے وقت میں، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ آپ کی آج کی یاد کرنے والی حدیث پاک ہے، جو 40 احادیث آپ کا ٹارگٹ ہے، اور آپ نے اس میں لاپرواہی نہیں کرنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بس ان کو پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا اور اس کی فضیلت پہلے ہی دن بتائی تھی کہ ہم چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی عبارت والی احادیث منتخب کریں گے جن کی بے انتہا فضیلت بھی ہو، جو آپ کو آگے عملی زندگی میں کام بھی آتی رہیں۔ تو آپ ان کو پوری ہمت اور پورے شوق سے اس لیے یاد کریں گے کہ ہم نے زندگیوں کو ضائع کیا اور ضائع کر رہے ہیں،
اور ہم مکمل علم حاصل نہیں کر سکے، تو اس کوشش پر اللہ کریم نے اتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ جس شخص نے میری تمام شریعت کے احکام، فضائل اور احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے میں سے، لاکھوں احادیث میں سے صرف 40 حدیثیں شوق سے، محبت سے، ذمہ داری سے یاد کر لیں اور پھر ان کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا، مطلب ان کو بھی آگے ترغیب دی، تو وہ بندہ جو سال ہا سال محنت کر کے، علم حاصل کر کے جو فقیہ بنے، جو عالم دین بنے، ان کے ساتھ اللہ کریم ان کے ذوق، شوق اور ذمہ داری کی وجہ سے اٹھائے گا، اور اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اعزاز اور ایسا مقام اللہ پاک اتنی سی کوشش سے عطا فرمانے کا وعدہ کر رہا ہے، تو پھر اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو پھر تو بے حد افسوس ہوگا ہمیں اپنے اوپر، اپنے ایفرٹس پر اور اپنے وقت پر۔ تو بے شک آپ کم یاد کر سکیں، مگر ان دنوں میں آپ کی مکمل نہ بھی ہو سکے، تو پھر بھی آپ اپنے آپ سے عہد رکھیں کہ آپ نے یہ 40 احادیث اس کے بعد بھی پوری کرنی ہے، ان کو مکمل یاد کرنا ہے، پھر آپ نے ان کو ذریعہ تبلیغ بنانا ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل آپ کو روز پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے جتنا بھی ایک ہی بات بے شک آپ کو یاد رہ جائے، 2 باتیں یاد رہ جائیں، آپ ان کو دوسرے تک پہنچائیں، اس کو بھی شوق دلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ سے سن کر شوق پیدا کرے گا یاد کرنے کا، اس کا شوق آپ سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہو جائے، اس کے اندر کتنی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اس بارے میں آپ کو پہلے عرض کر چکی ہوں کہ بعض اوقات پڑھنے والے کے اندر کم شوق ہوتا ہے اور آگے سننے والے کے اندر شوق زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ زیادہ تقوی، مضبوطی کے ساتھ جب کسی چیز کو لے لیتا ہے تو اس کو ملنے والا ثواب پھر پلٹ کر آپ کی طرف بھی آتا ہے، تو یہ گویا حقیقت میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی، تو ہم نے اس حدیث پاک کا مضمون پڑھا کہ من تمسک بسنتی، جس نے مضبوطی سے تھاما، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے عادت بنا لی، اور سنت پر عمل کو عادت بنا لیا، معمول بنا لیا۔ اس وقت عند فسادی امتی، جب میری امت میں فساد کا وقت یعنی دین کی کمزوری کا وقت آ جائے اور لوگ سنتوں سے ہٹ جائیں اور دین پر عمل کرنا ترک کر دیں، اور ایسا وقت آ جائے، تو اس وقت میں جو بندہ کسی سنت کو تھامے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائے گا تو فلاح اجر مئات شہید، پھر ایسے بندے کے لیے اللہ پاک 100 شہیدوں کا اجر لکھے گا۔ سنت کی اہمیت کا احساس اس حدیث پاک میں دلایا گیا ہے۔ سرور کائنات کی ایک ایک ادا اتنی قیمتی اور اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ اگر کوئی شخص فتنہ، فساد اور غفلت بھرے ماحول میں ایک سنت پر عمل پیرا ہو تو اسے 100 شہید کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے بارہا مرتبہ شہید کی فضیلت، شہید کا مقام یہ سن رکھا ہے، معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا کتنا آنر ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے، جب کوئی آرمی میں شہید ہو کے آتا ہے اس کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو وطن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں یا اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی کتنی شان بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کو بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہوا، اور ان کی جو شان، جس وقت ان کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت رب کریم ان کو اپنا دیدار عطا فرما رہا ہوتا ہے، پھر جنت میں ان کا جو آنر ہوتا ہے اور ان کے جو ناز اٹھائے جاتے ہیں، یہ ایک شہید کا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو اس وقت رائج کرنے والا، اس وقت اس کو اپنا معمول بنانے والا، اس وقت اس پہ پابندی سے عمل کرنے والا جس وقت لوگوں کے اندر وہ ٹرینڈ کم ہو جائے، دین کی محبت کم ہو جائے، سنتیں ترک ہو جائیں، تو ایک ایک سنت کے بدلے اس کو 100 شہیدوں کا اللہ ثواب دے گا۔ ایک شہید کہاں اور 100 شہید کہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہی فلاح و کامرانی کا راستہ ہے۔
اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، پیروی میری کرو، اعزاز تمہیں اتنا ملے گا، نوازا تمہیں اتنا جائے گا کہ میری پیروی کے بدلے میں اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کو یہ جو انعامات ہیں اور آخرت کے جو انعامات ہیں اور 100 شہیدوں کا جو اجر و ثواب ہے، یہ سارا تو بے انتہا ہے، یہ ایک طرف ہے، مگر ایک الگ چیز جو اس کو ملے گی، جو بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، مطلب ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ کوشش کرتا جاتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو مزین کر لیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ، تو اس کو اللہ کریم پھر دنیا میں لوگوں کے سامنے 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ مومنین کے دلوں میں اللہ کریم اس شخص کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہوتے جو ناؤن ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، وہ ناؤن ان ناؤن، آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کوئی پہچانتا ہے یا نہیں؟ کوئی فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات کر رہا ہے یا پہلے سے آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہے؟ جس شخص کے پاس بھی آپ جائیں گے تو وہ ایک جو برکات ہوں گی سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہر شخص کی آنکھوں میں آپ کی طرف ایک اٹریکشن ہوگی، آپ کو وہ دیکھے گا، آپ کے لیے اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کی طرف مائل ہوگا اور خود بخود آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ اللہ کرے گا۔ پھر دوسرا انعام اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ کوئی بھی فاسق و فاجر، کوئی بھی بد مذہب جب آپ کے سامنے آئے گا تو اللہ پاک اس کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبہ پیدا کر دے گا۔ بظاہر آپ کو بڑے طاقتور اور بڑے باروب نہ بھی ہوں، لیکن یہ سنت کا اعزاز اور سنت کا مقام اور سنت کی شان ہوگی کہ جب آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق آپ ہر کام کرتے ہوں گے تو کوئی بھی فاسق و فاجر آپ سے بحث کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جب آپ کے سامنے آئے گا تو وہ دب جائے گا، آپ کا رعب اس کے اوپر رب کریم طاری کر دے گا۔ یہ شان سنت کی وجہ سے آپ کو ملے گی۔ اور تیسرا انعام جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس سنت کی پابندی کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کو جو سیلری مل رہی ہے یا آپ کے بزنس سے جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے وہ ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو جائے، یا پہلے 1 لاکھ تھا تو پھر 2 لاکھ ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فگرز جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ روزی میں برکت ڈالے گا۔ روزی کہاں سے آئے گی آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، وہ تھوڑی ہے تو پوری کیسے ہوتی ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جس میں پہلے گزارا نہیں ہوتا تھا اب بہترین گزارا ہونے لگ جائے گا۔ یہ تمام صورتیں اس کے بڑھنے کی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کریم آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ چوتھا انعام جو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کا دین اللہ پاک مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے گا۔ وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں، کبھی کمزور نہیں ہوگا، کبھی اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، کبھی وہ دین سے دور نہیں ہوگا، اور یہ برکات اور یہ انعامات اسے ملیں گے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں سب مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہیں، اور سارے جہان کا حسن و جمال بھی
حضور کی بابرکت اداؤں میں پوشیدہ ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ تو باتیں آپ نے سن لی، آپ خوش ہو گئے، مگر اب جو بات ہے یہ سخت بات ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ان انعامات کا حقدار ہونے کے لیے شرط ہوگی، اور شرط کیا ہے کہ جب بھی انسان کسی کے مطابق چلتا ہے یا کسی کا حکم مانتا ہے تو اس کی 3 وجہیں یا 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اس لیے حکم مانتا ہے کہ حکم دینے والے کا اس کو ڈر ہے یا اس کے اوپر روب ہے، اس کے روب یا اس کے ڈر کی وجہ سے جو محکوم ہوگا وہ اپنے حاکم کا حکم مانے گا، ایک۔ دوسرا یہ کہ حکم دینے والے سے اس شخص کو کوئی لالچ ہے، یا تو انعام کا لالچ ہے یا کسی اور فائدے کا لالچ ہے۔ اس نے اسے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو، میری یہ ڈیوٹی دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ بینیفٹس دوں گا، میں تمہیں یہ انعام دوں گا، میں تمہیں یہ کام کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں یہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ اب آ گئی تیسری صورت۔ تیسری وجہ حکم ماننے کی یا تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ حکم دینے والے سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت سے مجبور ہو کر آپ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتے ہیں، خوشی سے اس پہ عمل کرتے ہیں اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے حضور کی سنت پر عمل کرنے پر جو اپنی محبوبیت کا وعدہ کیا ہے، اس کی شرط ہے آپ کی سنتوں پہ عمل خالص آپ کی محبت کی وجہ سے کیا جائے، نہ اس لیے اگر آپ کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کسی وقت یہ خیال آ گیا کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے آنر دیتے ہیں، لوگ مجھے مقام دیتے ہیں اس لیے کہ میں ایک عالم ہوں یا میں سنتوں پہ عمل کرتا یا کرتی ہوں، اور اس وجہ سے آپ کے اندر بڑائی آ گئی، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ہر کام میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں سنت پہ عمل کرتی ہوں، آپ بھی کریں، میں کرتی ہوں آپ بھی کریں۔ اگر یہ خیال کسی وقت بھی آ گیا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یا آپ نے ایک شعبہ اختیار کر لیا، جیسے درس و تدریس کا آپ نے اپنا لیا شعبہ، اور آپ اس مجبوری کی وجہ سے سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے اور آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے اس کے خلاف نہیں کرنا، تو بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ان ساری چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ انعامات، یہ عزتیں، یہ مقامات، یہ شان، یہ اللہ کی محبوبیت اور یہ سب کچھ جو اس نے وعدہ کیا، یہ محض اس وجہ سے ملے گا جب آپ اپنے محبوب آقا کی سنتوں پہ صرف اپنے آقا کی محبت کی وجہ سے کریں گے۔ تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ سارے وعدے اور یہ سارے انعامات آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے، اور آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ انعامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے پہ جو زور دیا جاتا ہے یا دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتا ہے، اگرچہ عام روٹین کا کام ہے، چلتے پھرتے عام کام ہے، جس کو عام کام کا مطلب یہ کہ جو روزمرہ کا کام ہے، کھانا روزمرہ کا کام ہے، پہننا روزمرہ کا کام ہے، منہ ہاتھ دھونا روزمرہ کا کام ہے، باہر جانا آنا روزمرہ کا کام ہے۔ تو ان معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام سر انجام دیے، ان میں کوئی کام آپ کا کسی نہ کسی حکمت سے معمور ہوتا، وہ کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر امت کے لیے بے پناہ فوائد رکھے گئے ہیں۔ کوئی بھی کام کسی فائدے سے خالی نہیں ہے جو آپ نے کیا ہو۔ آپ کی سنتوں میں، آپ کے طریقے میں، آپ کی اداؤں میں ہمارے لیے فائدے رکھے گئے، ہمارے لیے شفا رکھی گئی، ہمارے لیے عزت رکھی گئی، ہمارے لیے عظمت رکھی گئی، ہمارے لیے حسن و جمال رکھا گیا۔ جو کام 14 صدیاں قبل ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
اور کرنے کی امت کو ترغیب دی۔ جدید سائنس نے آج ہر اس طریقے کے فوائد دنیا کو بتانا شروع کیے اور دنیا حیران ہو گئی کہ بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر میڈیکل کے، اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ پہلے ہی فرما دیا۔ سنت کا نور بندے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ظاہر کو نہیں دیکھیں، ظاہر میں تو بہت کچھ آپ کو ایک جیسا لگتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ وہ اللہ ہے جو ہر ایک کو بلا امتیاز اس دنیا میں دیتا ہے۔ وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا کی نعمتیں اپنی ناراضگی کی وجہ سے نہیں روکتا، بلکہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم سے نیک اعمال کی، سنت پہ عمل کرنے کی، تقوی پہ چلنے کی توفیق چھین لیتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آج پانی پینے پر ہی ہم غور کریں اور مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے طریقے کو غور سے سیکھیں اور اس کی تحقیق کو پڑھیں تو لاکھوں بار ہم شکر ادا کریں کہ اللہ کے محبوب نے ہر کام کے کتنے اعلیٰ اور فائدہ مند طریقے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم گھروں میں اسی بات سے سنت کا آغاز کر لیں، یعنی پانی پینے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اجر کتنا ہوگا اور میڈیکل فوائد کتنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے برتن لیا، اس میں پانی ڈالا، سب سے پہلے پانی کو پینے سے پہلے پانی کے اندر دیکھ کر پینا سنت۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے پانی ڈالتے ہوئے، برتن لیتے ہوئے کوئی کیڑا مکوڑا پانی کے اندر چلا جائے، تو آپ سوچئے کہ اس کے اندر کوئی زہریلا کیڑا اگر باریک سا چلا گیا جو عام نظر سے ہم نے نہ بھی دیکھا، یا کہیں گلاس یا برتن کے سائڈ پہ کنارے پہ کہیں لگا ہوا تھا، یا ہم نے کسی چیز سے پانی ڈالا تو پانی کے اندر سے چلا گیا اور وہ ہمارے اندر چلا گیا اور وہ بہت زہریلا ہوا، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پہلے سے بتا دیا کہ تم طریقہ ہی اختیار کر لو کہ میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے برتن میں دیکھ لو اور پھر پانی پینا شروع کرو۔ یہ بھی ایک سنت ہو گئی۔ آپ نے اس کو جب اس لیے نہیں دیکھا کہ میں دیکھوں کہ کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں، بلکہ اس لیے دیکھا کہ یہ میرے حبیب کی سنت ہے، تو آپ کو اس دیکھنے پر بھی ایک سنت کا ثواب ملا، اور ثواب میں اوپر آپ کو عرض کر چکی کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دائیں ہاتھ میں برتن لینا، یہ بھی سنت۔ پھر دائیں ہاتھ میں برتن کو پکڑ کر بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی سنت۔ آپ نوٹ کرتے جائیے، کاؤنٹ بھی کرتے جائیے کتنی سنتیں بن رہی ہیں۔ پھر برتن لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جانا اور بیٹھ کر پانی پینا، یہ بھی سنت۔ پانی کو کم از کم 3 بار روک کر سانس لے کر 3 سانسوں میں کم از کم پینا، زیادہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی سنت۔ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ بھی سنت۔ پانی تو پیا آپ نے اپنی پیاس کے لیے، اور یہ نارمل سا کام ہے جو ہم پوری زندگی سے کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہ جو آج آپ نے سنا، اس ایک گلاس پانی پینے کے لیے ہماری توجہ اگر اپنے محبوب آقا کی طرف چلی گئی، اور ہم نے اگر اس پانی کو بھی، جو سراسر ہمارا پینے میں بھی فائدہ ہے اور یہ سارا کچھ کرنے میں بھی فائدہ ہے، تو ہم نے اگر اسی وقت میں اتنے ہی کام کیے جتنا پہلے کرتے تھے، بس ان چیزوں کا خیال رکھ لیا اور ہم نے ایک گلاس پانی پیا، تو ذرا سوچئے کتنی سنتیں پوری ہوئیں۔ پانی پینے سے پہلے دیکھنا ایک سنت، دائیں ہاتھ میں لینا دوسری سنت، بسم اللہ شریف پڑھنا تیسری سنت، بیٹھ کے پانی پینا چوتھی سنت، 3 سانس میں پینا 5ویں سنت، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ 6 سنتیں آپ نے ایک گلاس پانی پینے میں جب پوری کی، جن کی عادت گھر والوں کو نہیں ہے،
آپ کے دوست احباب میں نہیں ہے، آپ کے حلقے میں نہیں ہے، آپ نے یہ آغاز کر دیا تو کیا کیا؟ اب جو سنت چھوٹی ہوئی تھی، جو متروک تھی، جس کی لوگوں کو عادت نہیں تھی، اور لوگ دین کے معاملے میں فساد میں پڑ گئے، اور آپ نے اس کا آغاز کر دیا۔ گھر میں کیا، گھر سے باہر پھر آپ نے اپنے جو عزیز اقارب تھے، اپنی کزنس تھیں، دوستیں تھیں، اپنی بیٹی اور بیٹے کے سسرال والے تھے، ان کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کیا، جو آپ کو ملا آپ نے اس کو محبت سے بتایا کہ میرے محبوب کی سنت عام ہو جائے، عام ہو جائے۔ آپ کو ایک شوق لگ گیا اور اس شوق کے تحت آپ چلتے رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک پانی پینے میں آپ نے اپنے گھر سے 6 سنتوں کا آغاز کیا اور 600 شہیدوں کا ثواب۔ پھر جتنے جتنے لوگ آپ کے کہنے پہ لگتے رہے، وہ اتنی سنتیں پوری کرنے میں لگ گئے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، تصور میں تو لائیے کہ کتنی سنتیں اور کتنے اجر و ثواب آپ نے کما لی۔ آپ کا کیا گیا؟ کوئی نقصان ہوا؟ کوئی ایکسٹرا وقت لگا؟ کوئی آپ کو مشقت کرنی پڑی؟ آپ یقین کیجئے کہ ہماری زندگی کے سارے کام ایسے ہی ہیں، بس اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے کی توجہ ہمہ وقت میرے محبوب کی طرف لگ جائے۔ بس باقی کام وہی ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں، آپ نے بھی ویسے ہی کرنا۔ تصور کرنے میں دیر نہیں لگتی، خیال کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک لمحے میں بیٹھ کے آپ 1000 بندوں کو یاد کر لیں، آپ کا کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگتا۔ تو اسی طرح جب آپ اپنے نبی کو کام کرتے ہوئے یاد کرتے رہیں گے تو بس بات صرف یہ ہے کہ خرافات کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، اپنے محبوب کی جانب آپ کی توجہ رہنے لگ جائے گی، جو سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا تقویٰ ہوگا۔ اب اسی طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گھر میں ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں نا، تو ہمارے رومز ہیں، ہمارے گھر ہیں، ان میں مختلف سٹیپس بنے ہوتے ہیں۔ کبھی صحن اونچا ہے اور باہر لان نیچے ہے، کبھی رومز اونچے ہیں اور صحن نیچے ہے، کبھی گارڈن میں گئے ہیں ہم تو 2 سیڑھیاں اتر کے گئے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار سٹیپس ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اوپر نیچے کے پورشنز میں ہم رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ دن میں ہم اوپر نیچے بھی جاتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی ایسا کام الگ سے اہتمام پہ کرنے والا نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے، ہم ایک عادت بنا لیں۔ چند دن کی بات ہوگی، آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ خیال رکھیں کہ مجھے جب بھی کسی اوپر والی جگہ پہ قدم رکھنا ہے، بے شک وہ ایک ہی سٹیپ کیوں نہ ہو، آپ نے اوپر کی طرف قدم رکھنا ہے، تو آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے ہمیشہ سیدھا قدم، دایاں قدم اوپر رکھنا ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ آپ نے ہمیشہ ایسا کیا کہ جب بھی آپ ٹیلوں پہ، پہاڑیوں کی طرف، سیڑھی کی طرف، کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے تو جہاں اونچائی کی طرف ہوتا تو آپ کا پہلا قدم جو اوپر ہوتا وہ سیدھا ہوتا، اور اس کے بعد ترتیب سے آپ مطلب چلتے جاتے۔ اور اسی طرح جب آپ نیچے کی طرف تشریف لاتے، ڈھلان کی طرف، تو آپ کا پہلا قدم جو ہے وہ الٹا قدم یعنی بایاں قدم پہلے نیچے ہوتا۔ اب یہ ہم دن میں نہ جانے کتنی بار اس سنت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اوپر قدم رکھتے ہوئے ایک سنت کا ثواب ملا، اور نیچے قدم رکھتے ہوئے دوسری سنت کا ثواب ملا، اور اوپر کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا تو وہ تو آپ تو دل میں کہہ لیں گے، اور اگر آپ دوسروں کو ترغیب دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی آواز کے ساتھ کہہ لیں تاکہ دوسرے بھی سیکھتے جائیں۔ یہ تو آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کا کوئی وقت نہیں لگا، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور آپ نے یہاں گھر کے اندر 2 اور سنتیں رائج کر دیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ آہستہ آہستہ آپ کے اندر شوق بڑھتا جائے، اور آپ دیکھتے جائیں کہ میرے لیے تو اس قدر اجر و ثواب اللہ پاک نے بکھیر دی ہیں میری چاروں طرف۔ اب میرے چننے کی بات ہے کہ میں چن کے دامن میں کیسے رکھ سکتی ہوں۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کو وضو میں کتنی سنتیں پڑھائیں، کتنے کام ہیں سنت جو بتائے گئے ہیں وضو میں۔ آپ ایک وضو میں خیال رکھیں گی تو کتنی ساری سنتیں، جو لوگ لاپرواہی میں ایک دم سے پانی کے چھینٹے مارے، ادھر مارے ادھر مارے، وضو کر کے وہ گئے، تو آپ 2 منٹ زیادہ لگا لیں گے اور ساری سنتیں پوری کر کے جب وضو کریں گے تو میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کرتے ہی آپ کو روحانیت ملنی نصیب ہو جائے گی، جس سے آپ کی نماز میں پہنچنے تک ایک بہترین کیفیت بن جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد غسل میں ہم نے 2 دن پہلے پڑھا کہ غسل میں کتنی سنتیں، ہم ان سنتوں کو پورا کریں گے تو آپ دیکھیے کہ ہمارا وہ غسل جو ہم نے کرنا ہی کرنا تھا، بس صرف یہ ہے کہ آپ نے اگر پانی ڈالنا تھا
تو آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بائیں طرف پانی ڈال دیا ہو یا ڈائریکٹ پورے جسم پہ پانی ڈال دیا ہو، تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے، صرف وہ تھوڑی سی ترتیب بدلنی ہے، باقی وقت آپ کا غسل میں وہی لگنا ہے۔ مگر آپ کے لیے دیکھیے کہ انعامات کتنے جمع ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے لباس پہننا ہے، وہ بھی پہنتے ہیں روز، لباس اتارنا ہے وہ بھی اتارتے ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک میں تیل لگاتے ہوئے بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، کنگھی کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، اور ان کے لیے اس کا بھی رول ماڈل چھوڑا، اس کا بھی نمونہ چھوڑا، اس کا بھی اسوہ حسنہ چھوڑا کہ اے میری امت، یہ بھی میں نے تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے، سر میں تیل لگاتے ہوئے بھی میری سنت تمہارے لیے موجود ہے، کنگھی کرتے ہوئے بھی میری سنت موجود ہے۔ بس کیا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ معلوم کرتے جائیں کہ اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ بیک وقت ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ شروع کر دیجئے، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، اور بڑھتے بڑھتے آپ کو 6 مہینے بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے عادی ہو جائیے، اور پھر ان سنتوں کے نور سے اپنی دوستوں، بہنوں، رشتہ داروں کے گھر بھی منور کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سب ہم نے حضور کی محبت کے لیے اپنا لیا تو ثواب آپ نے پہلے ہی سن لیا کہ ایک ایک کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ خاص فیض اپنے محبوب کی سنتوں کا ان تعلیمی گھڑیوں کے صدقے میں عطا کر دے، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے بدن، ہماری روحوں کو اس نور سے منور فرما دے۔ اچھا جی، آج اس کے ساتھ آپ کے لیے دعا ہے، جب آپ کسی کو الوداع کرتے ہیں، سی آف کرتے ہیں، گھر سے بھیجتے ہیں کسی یعنی باہر جانے والے کو، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بھائی، بیٹے، باپ، بچے اسکول جانے والے، کام کرنے والے، فیکٹریز میں جانے والے، جاب پہ جانے والے، جو لوگ گھروں سے جاتے ہیں، تو آپ ان کو الوداع کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے بھیجیں، تو گویا آپ نے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو آپ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، پڑھیے، استودع 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 کاللہ کاللہ استودع استودع کاللہ کاللہ الذی الذی لا یضیع لا یضیع لا یضیع لا یضیع ودائعہ۔ ودائعہ۔ وقف کریں گے تو ودائعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استودعک اللہ الذی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استودعک اللہ، یہاں رک جائیں، الذی لا یضیع ودائعہ، بس یہ الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے استودع، میں حوالے کرتی ہوں کا آپ کو، یا میں سپرد کرتی ہوں آپ کو، اللہ الذی، اس اللہ کے، لا یضیع، جو نہیں ضائع کرتا، ودائعہ، اس کو سونپی ہوئی یا اس کے سپرد کی ہوئی امانتوں کو۔ کتنا خوبصورت معنی ہے کہ اے جانے والے، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے سپرد جو امانتیں کی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ، حصۃ الفقہ، اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی توقع سے اور معمولات سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ۔ آج کا موضوع ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے متعلق۔ پہلے ہم اپنے سبق میں صرف میت کا کفن اور اس کے غسل کے بارے میں مسائل پڑھتے ہیں، لیکن مجھے کئی مرتبہ یہ خواتین سے سننے سے، بات کرنے سے اندازہ ہوا کہ الا ماشاء اللہ ہماری جو عام خواتین ہوتی ہیں ان کو
ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوتا، بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ جو خواتین ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھتی لکھتی ہیں، یا ان کے سبجیکٹس ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے کئی چیزیں پڑھی بھی ہوں گی اور کچھ چیزیں ان کا علم میں بھی نہیں ہوں گی، لیکن جو عام خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، جو میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے اس کے مطابق انہیں بالکل ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ ایڈ کیا اس کے اندر اضافی کہ میت کے متعلق جو چیزیں چند ہوتی ہیں، کم از کم ان کے بارے میں نالج تو ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ سٹیپ ہے، یہ سٹیپ ہے، تو اس کے بارے میں انسان اپنے میٹر کے مطابق، اپنے کیس کے مطابق اور میت کے حالات کے مطابق پھر شرعی معلومات بھی کر سکتا ہے۔ تو میت کے چھوڑے ہوئے مال یعنی ترکہ میت، جو مال میت چھوڑتی ہے اس کو مال وراثت یا ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ میت سے متعلق 4 قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ یعنی میت جب پیچھے اپنا مال چھوڑ کے مرے تو اس مال کو کیا کرنا ہوتا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے، شریعت نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ یہاں پر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم نے جو دیکھا ہمارے ہاں بالکل ان چیزوں کا نہ خیال ہوتا ہے، نہ ان تقاضوں کو کوئی سیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ پورے کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے جو جس کے ہاتھ لگا وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بیٹیوں پہ تو خیر ویسے ہی اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کا تو سارا کچھ ویسے ہی ہڑپ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ آج ٹاپک رکھا کہ ان کے 4 حقوق ہوتے ہیں مرنے والے کے مال میں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین کا مطلب ہے کہ اس کے کفن دفن کے سارے معاملات جو اس کے اندر آتے ہیں۔ دوسرا حق ہوتا ہے میت کے اوپر جو قرضہ وغیرہ ہو ان قرضوں کی ادائیگی۔ تیسرا اس مال میں حق ہوتا ہے وصیت کا پورا کرنا۔ چوتھا حق آخر پہ جا کے ہوتا ہے جو مال بچ جائے تو وہ میت کے وارثوں میں تقسیم کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بندہ جب مرتا ہے اور وہ بندہ مطلب اب خاندان کا سرپرست ہے یا صاحب جائیداد ہے یا اس کا کوئی بھی مال دولت زیور زمین پیسہ کچھ بھی ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے جو مصارف ہیں اس کے مال کے وہ یہ 4 ہوں گے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، کفن دفن، پھر قرضہ جات کی ادائیگی، پھر وصیت کا پورا کرنا، پھر ورثاء کے درمیان مال کی تقسیم۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے کفن دفن کا، یعنی موت سے لے کر دفن کرنے تک جتنے ضروری کام ہیں ان سب کو کرنا تجہیز و تکفین کہلاتا ہے، جس میں میت کا غسل ہے اور اس غسل سے متعلق جتنے بھی کام جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی خریدنے والی ہے کوئی خرچ کرنے والی ہے، وہ سب، کفن کی خریداری، کفن کی تیاری، یہ سب، قبر کی کھدائی، کھودنے والے کی مزدوری، اگر جیسے بعض جگہوں پہ زمین خریدی جاتی ہے قبر کی، جیسے شہروں میں بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے، اس کی ادائیگی، یہ سب چیزیں قبر کی کھدائی میں شامل ہوں گی۔ اور قبرستان اگر گھر سے بہت دور ہو تو قبرستان تک میت کو پہنچانے کے انتظامات، کرایہ جات وغیرہ سب یہ کفن دفن کے معاملات میں آتے ہیں، جس کو تجہیز و تکفین میں نے کہا۔ ان کاموں پہ جو بھی رقم خرچ ہوگی وہ مرنے والے کے مال سے خرچ ہوگی۔ اگر اس کے بہن بھائی، اولاد، ماں باپ وغیرہ اپنی مرضی سے خرچ کریں تو یہ جائز ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مختلف برادری میں مختلف طریقے ہوتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، کوئی اس وقت لیتا نہیں، عزت والے لوگ جو ہوتے ہیں رکھ رکھاؤ والے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن شریعت تو ہر ایک کے لیے مسائل دیتی ہے نا کہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو۔ آپ اگر خوشی سے ایسا کرتے ہیں تو کریں، لیکن اگر کوئی کرنے والا نہ ہو اور کوئی کرنا نہ چاہے تو اس صورت میں پھر یہ جو شریعت بتا رہی ہے اس پہ عمل ہوگا۔ البتہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور شوہر موجود ہو تو شوہر پر اس کا کفن وغیرہ واجب ہوگا، وہ شوہر پر واجب ہوگا۔ اور اگر شوہر نہیں ہے، مطلب
یا طلاق ہو چکی تھی، شوہر پہلے سے فوت ہو چکا تھا، تو اب اس صورت میں پھر اگر بیوی کا مال ہے تو بیوی کے مال سے ہی اس کا یہ خرچ بھی کیا جائے گا۔ مختلف علاقوں میں جو والدین عورت کا کفن لے کر آتے ہیں، یہ سب ہماری اپنی رسمیں ہیں، یعنی شریعت نے والدین کو کوئی پابند نہیں کیا کہ والدین یا بھائی جو ہیں وہ بہن کا یا ماں باپ بیٹی کا کفن لے کر آئیں اور آ کے کھانے بنائیں اور یہ کریں وہ کریں۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے یا بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ کرے، لیکن جو رسمیں ہماری ہوتی ہیں کہ ہم نے فلاں کے وقت میں یہ کیا تو اس نے یہ نہیں کیا، ہم نے اتنا دیا تو اس نے اتنا دیا، یہ چیزیں سب ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ شریعت نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی ان کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق ہے۔ اگر مرنے والے کے پیچھے اس کے وارثوں میں نابالغ بچے بھی ہوں یا مال زیادہ نہ ہو اور ورثاء زیادہ ہوں تو یہ تمام اخراجات، یہ جو میں نے پہلے عرض کیے ہیں، یہ میانہ روی سے کیے جائیں گے، یعنی نہ بہت فضول خرچی کی جائے گی اور نہ اتنی کنجوسی کے جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا نہ کریں۔ آج کل جس طرح کئی دن مختلف کھانے تیار ہوتے رہتے ہیں کہ شادی اور فوتگی کے کھانوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرنے والے کے مال سے اس طرح فضول خرچی کے ساتھ ترکہ استعمال کرنے کی اجازت شریعت ہرگز نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو بالغ ذمہ داران گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ نابالغ وارثوں کے حصے سے خرچ کریں گے جو ان کی مرضی کے خلاف یا ان کے اوپر زیادتی ہوگی۔ اس لیے گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جو بالغ ہوں گے اور وہ اپنی مرضی سے میت کے مال میں سے بے دریغ خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ پہلا حق پورا ہو گیا۔ اب دوسرا ہے کہ میت کے مال میں سے اس کے قرضہ جات ادا کیے جائیں، خواہ وہ کاروباری قرضے ہوں یا غیر کاروباری۔ اس سبق میں ہم صرف میت کے مختصر احکام اور ان کی ترغیب ذکر کریں گے۔ اس مختصر کورس میں معاملات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے تاکہ خواتین کو کچھ آگاہی ہو سکے۔ مسائل کی تفصیل کا متحمل نہ تو مختصر وقت ہے اور نہ ہی یہ نصاب، کیونکہ ہمارا صرف 40 دن کا کورس ہے۔ ہم صرف یہ ایک لائن آپ کو دیں گے، باقی ڈیٹیل سے مسائل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کے ساتھ جو مسائل پیش آئیں اس کو اتنا پتہ ہو کہ میں نے ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ مرنے والے کا مال کم اور قرض اگر زیادہ ہو تو یہ قرض خواہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو قیامت میں جا کے مطالبہ کر لے، یا پھر کوئی اور اللہ کی رضا کے لیے اس مرنے والے کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے۔ ترکہ میت میں تیسرا حق ہے وصیت۔ کسی شخص کو بطور احسان اپنے مرنے کے بعد اپنے مال وغیرہ کا مالک بنانا یہ وصیت کہلاتا ہے۔ کسی نیک کام کے لیے بھی فی سبیل اللہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت پورا کرنے کے لیے چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ، بہت سی خواتین سے یہ سنا گیا کہ یہ وصیت کی تھی میری امی نے یا میری بہن نے یا میرے ابو نے۔ مثال کے طور پہ اسی بات کو لے لیں کہ میرے چچا ساری زندگی ناراض رہے تو میرے ابو نے وصیت کی تھی کہ میرا منہ نہ دیکھنے دینا اسے اور میرے گھر میں اسے داخل نہ ہونے دینا۔ اس قسم کی جو وصیتیں ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ رنجشیں دور کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ ایک اچھا رول پلے کر کے بچھڑے ہوں کو، ناراضوں کو قریب کر کے راضی کر سکتے ہیں ایسے موقع پہ، یا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی وصیتیں پوری کرنا جائز ہمارے لیے نہیں ہوتا جس کے اندر گناہ ہے یا دوری ہے یا قطع تعلقی ہے، بلکہ اچھا رول ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، جس میں کوئی غیر شرعی کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی حق تلفی کا کام ہے،
اس طرح کے کام جو ہیں ان کو پورا کرنا وصیت کے طور پہ اگر کہا جائے تو وہ ضروری ہوتا ہے، یا کوئی نیک کام جانے والے نے کہا وصیت کی تو اس کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش بندے کو کرنی چاہیے۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ وصیت پورا کرنے کے لیے چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا مرنے والے کو اس چیز میں وصیت کرنے کا اختیار تھا جس میں اس نے وصیت کی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو مر گیا ہے اس کے پاس ٹوٹل پراپرٹی تھی، اس کے پیچھے بچے بھی تھے یا بہن بھائی بھی تھے، اور وہ غریب بھی تھے، ان کو ضرورت بھی تھی، اور اس نے کہا کہ بھی میرا جو کچھ بھی ہوگا نا میرے مرتے ہی سارا کچھ مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، فلاں غریب مسکین کو دے دینا، اور ان کو نہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو مرنے والے کو جو وصیت کا اختیار شریعت نے دیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اگر وصیت کرے تو پورے مال کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پراپرٹی مشترک تھی جس میں دوسرے بہن بھائیوں کا بھی حصہ تھا، یا مکان تھا اس میں اور بھی کوئی حصے دار تھا، تو اس نے خواہ مخواہ کہا کہ بھی میں وصیت کر جاؤں تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا نا، میں نے ان کو نہیں لینے دینا، تو ایسی صورت میں اس جگہ پہ مرنے والے کا پورا اختیار نہیں تھا، وہ اپنے ہی حصے میں سے بس وصیت کر سکتا تھا۔ تو اس طرح صرف اس کے کہنے پر پیچھے والے اس کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ جس کے اندر دوسرے لوگوں کا حق ہے اس کو اٹھا کے وصیت پوری کرنے کے لیے دے دیں۔ اس کے بعد یہ کہ کیا وہ مرتے وقت اپنی وصیت پہ قائم تھا؟ مثلاً ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن ہوں، اس وقت